أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نساء کی 44 نمبر آیہ مبارکہ سے آج پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل. اہل کتاب کا یہاں ذکر ہے، خصوصاً یہود کا. انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تورات کی آیات کو تبدیل کیا اور جو احکام انہیں دیے گئے ان کو ہوا میں اڑا دیا اور عمل کرنے سے انکار کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام انہیں عطا فرمائے انہوں نے ان میں تحریف کر لی، بدل دیے، اللہ کی کتاب کو تبدیل کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں کو انہوں نے کوشش کی کہ ہم گمراہ کرنے کی کامیاب صحیح کریں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن مجید میں ذکر فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کے کلام کو پہلے تبدیل کر چکے ہیں. تورات میں ایمان والوں کو حکم دیا گیا کہ ان سے بچ کے رہیں، ان سے خیر کی امید مت رکھیں، یہ ہمیشہ تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے اور تمہیں راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کریں گے، اس لیے ان سے محفوظ رہیں. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب. کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو اوتو جنہیں دیا گیا نصیبا من الکتاب، کتاب کا کچھ حصہ، یشترون الضلالۃ وہ گمراہی خرید رہے ہیں، ویریدون اور ارادہ ہے یعنی وہ چاہتے ہیں ان تضلوا السبیل کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ، تم رستے سے بھٹک جاؤ. انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو تبدیل کیا، گویا دنیاوی مفاد کو ترجیح دی اور اخروی جو مفاد تھا، اخروی کامیابی کی اللہ نے جو انہیں نوید سنائی تھی اس کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا. تو یہاں بتایا گیا ہے کہ گمراہی کو خرید لیا. گمراہی کو خریدنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے گمراہی اختیار کی، غلط رستہ اختیار کیا اور ارادہ ان کا یہ ہے، پروگرام ان کا یہ ہے کہ سیدھے رستے سے لوگوں کو ہٹا دیں. واللہ اعلم باعدائکم اور اللہ تمہارے دشمنوں کو زیادہ بہتر جانتا ہے. وکفیٰ باللہ ولیہ اور وہی بہترین کارساز ہے. وکفیٰ باللہ نصیرا اور وہی بہترین مددگار ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو بتا دیا کہ یہ لوگ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو سیدھے رستے سے ہٹائے اور گمراہ کرے وہ تو آپ کا دوست نہیں ہو سکتا. دوست کا کام یہ ہے کہ اپنے دوست کو درست راہ پہ لگانا. اور یہ کرتے کیا تھے کہ اہل ایمان کے ساتھ دوستی لگاتے، ان کے ساتھ تعلق بناتے اور پھر آہستہ آہستہ انہیں رستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے. اور آدمی یہ سمجھتا کہ یہ تو میرا دوست ہے، یہ تو کبھی مجھے غلط نہیں کہے گا، کبھی بھی میرا نقصان نہیں چاہے گا. تو فرمایا اللہ تمہارے دشمنوں کو زیادہ اچھی طرح جانتا ہے. ہم تو ظاہری طور پر جو سمجھتے ہیں، ظاہری طور پر جو زبان یا ظاہری طور پر جو کسی کی باتیں اس کو جانتے ہیں، کسی کے اندر کیا ہے، کسی کے دل میں کیا بات ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. تو ارشاد فرمایا ایمان والو اللہ جو فرما رہا ہے اس میں تمہاری بہتری ہے. من الذین ہادو اور وہ لوگ جنہوں نے یہودیت اختیار کی، یعنی یہودی ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں یحرفون الکلمہ وہ تحریف کر لیتے ہیں کلام کی، یعنی اللہ کے کلام کی، کلمات کی
تحریف کرتے ہیں، اس کو تبدیل کر لیتے ہیں۔ ام مواضعہ، اپنی جگہ سے، جہاں وہ بات ہوتی ہے وہاں سے دوسری طرف لے جاتے ہیں، اور یا تو اس طرح کرتے ہیں کہ ان کلمات کو پڑھتے ہی غلط ہیں، یا پھر اس طرح کرتے ہیں ان کے معنی غلط بیان کرتے ہیں تاکہ سمجھنے والا یہی سمجھے کہ یہ تورات کی آیات کی تلاوت کر رہا ہے، یہ اللہ کے احکام ہمیں سنا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، لیکن اصل میں وہ تبدیل کر رہے ہوتے تھے، کیونکہ تورات اصل میں تو عبرانی زبان میں تھی، تو انہوں نے اس میں تحریف کی۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ یہ کہتے ہیں، سمعنا، ہم نے سنا، وَعَصَيْنَا، اور ہم نے نافرمانی کی۔ وَاسْمَعْ، تم سنو، غیر مسمعین، نہ سنائے جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا کہ وہ تحریف کرتے اور ایسے ذو معنی جملے استعمال کرتے کہ جس کے دو معنی نکلتے تھے، درست معنی بھی نکل سکتا ہے، غلط معنی بھی نکل سکتا ہے، اور وہ کیا کرتے کہ غلط معنی مراد لیتے۔ یہاں پر جس طرح انہوں نے کہا کہ آپ سنیں، نہ سنائے جائیں، مطلب یہ ہے کہ آپ اچھی باتیں سنیں اور جو باتیں آپ کے لیے اچھی نہیں ہیں وہ آپ کو نہ سنائی جائیں یا آپ کی تفہیم میں نہ آئیں۔ اس طرح کی باتیں وہ کرتے کہ جس کا معنی درست بھی نکلتا تھا، غلط بھی معنی نکلتا تھا، لیکن مراد ظاہر بات ہے ان کا غلط معنی ہوتا۔ اور ایک اور بات جس کا ہم نے پہلے پارے میں بھی ذکر پڑھا تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں خیال یہی ہوتا ان کا کہ ہم توہین کریں۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام عرض کرتے راعینا، اگر کسی صحابی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تو وہ عرض کرتا یا رسول اللہ راعینا، ہماری رعایت فرمائیے، ہمیں دوبارہ یہ مسئلہ بتا دیجیے۔ یہ کیا کرتے، زبان کو ٹیڑھا کر کے تھوڑی سی تبدیلی کر کے معنی غلط بنا لیتے ہیں، اور وہ پڑھتے راعینا۔ اب راعینا کا مطلب یہ ہے کہ ہماری رعایت فرمائیے، یعنی ہمیں مسئلہ دوبارہ بتا دیجیے، اور راعی تھوڑا سا لمبا کر دیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہمارے چرواہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابہ کہتے راعینا، جو درست معنی تھا، تو یہ کہتے راعینا، یعنی ہمارے چرواہے، تو مطلب غلط بات کر رہے ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس طرح کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں راعینا۔ راعینا کس طرح کہتے ہیں؟ لیشم بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبان کو مروڑ کے، زبان کو مروڑ کے لفظ راعینا کو راعینا بنا لیتے ہیں، تھوڑا سا لمبا کر لیتے ہیں۔ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور دین میں تانہ زنی کرتے ہوئے۔ یہ ان کے اقوال تھے، جن کی عادات تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کرام کو منع فرما دیا، فرمایا کہ یہ جو راعینا کا لفظ ہے یہ بولنا ہی چھوڑ دو، کیونکہ اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے گستاخی کا پہلو نکلتا ہے۔ اگرچہ لفظ درست ہے لیکن چونکہ یہ اس کو غلط استعمال کرتے ہیں اس لیے یہ لفظ ہی چھوڑ دو۔ پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، یہ راعینا نہ کہو، بلکہ کیا کہو؟ وقولوا انظرنا، بلکہ کہو انظرنا، یعنی ہم پر نظر کرم فرمائیے، نظر رحمت کیجیے۔ تو یہاں یہی ارشاد فرمایا گیا ولو انہم قالوا، اور اگر وہ یہ کہتے سمعنا، ہم نے سنا، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ کہتے اطعنا، ہم نے اطاعت کی، واسمع، اور سنیے، وانظرنا، ہم پر نظر کرم فرمائیے، یعنی حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ آپ ذرا سماعت فرمائیے اور ہمارے اوپر نظر کرم کیجیے۔ وانظرنا، راعینا چھوڑ دیتے لیکن انہوں نے نہیں چھوڑا۔ اگر ایسا کرتے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، وَأَقْوَمَ، اور زیادہ مناسب ہوتا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ کرتے، وہ کہتے اور اس پر عمل پیرا ہوتے تو زیادہ بہتر ہوتا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے ان پر، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کی ان گستاخیوں کی وجہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو چھپانے کی وجہ سے، حضور علیہ السلام کی توہین کی وجہ سے۔ تورات کے اندر جو حضور کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے بارے میں ارشاد فرمایا، تورات میں جو حضور کی صفات کا ذکر ہوا، حضور کی بشارات کا ذکر ہوا، وہ ساری چھپا لی انہوں نے۔ تو اب یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں تھی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے اس کفر کی وجہ سے ان پر لعنت فرما دی۔
لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، پس یہ ایمان نہیں لاتے مگر کم، بہت کم اہل کتاب میں سے کم لوگ ہیں جو ایمان لائیں گے۔ ان میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور اس طرح سے صحابی جن کو اللہ نے توفیق دی، انہوں نے یہودیت کو چھوڑا اور اسلام کو اختیار کر لیا۔ ان آیات مقدسہ میں ہمیں جو ارشاد فرمایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اہل کتاب کی جو عادات ہیں وہ ہم نے نہیں اپنانی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے اہل ایمان کے دشمن ہیں اور انہوں نے اپنی دشمنی ہی نبھانی ہے اور وہ اسی کے مطابق چلتے ہیں، وہ پہلے اس زمانے میں ہو یا آج کے زمانے میں ہو، بات اسی طرح ہے۔ اور اگر ہم غور و فکر کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ واقعتاً قرآن نے جو فرمایا درست فرمایا، اور جو عادات انہوں نے اپنائی ہے ہم نے ان سے بچ کے رہنا ہے۔ انہوں نے گمراہی کو ترجیح دی ہے، ایمان کے بدلے میں اور ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو اختیار کیا، گمراہی کو ترجیح دی، تو ہم نے اس سے بچ کے رہنا ہے۔ دوسرا، انہوں نے ارادہ یہ کیا کہ اہل ایمان کو سیدھے رستے سے ہٹا دیں۔ ہم نے سیدھے رستے پر گامزن رہنا ہے اور کسی شخص کو بھی سیدھے رستے سے ہٹانے کی کوشش نہیں کرتے۔ جو سیدھے رستے پہ جا رہا ہے، اللہ کے رستے پہ جا رہا ہے، اس کی حمایت کریں، اس کو اپریشیٹ کریں، اس کو شاباش دیں تاکہ وہ اس رستے پر گامزن رہے، نہ کہ جو نیک اعمال کرے ہم اس کا مذاق اڑائیں۔ اگر کوئی حضور کی سنت پر عمل کرے اور ہم اس کو مختلف طرح سے تانے دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کسی نوجوان نے داڑھی رکھ لی، کسی نے امامہ شریف پہن لیا، حضور کی سنت کے مطابق عمل شروع کر دیا، تو ہم اس کا مذاق اڑائیں، یہ بھی گویا کہ سیدھے رستے سے ہٹانے کی ایک عادت ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اگر کوئی اللہ کے رستے پہ جا رہا ہے اور سیدھے رستے پر گامزن ہے تو ہمیں اس کی حمایت کرنی چاہیے اور اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، کیونکہ سیدھے رستے سے ہٹانا یہ ان کا کام۔ اور پھر یہ بھی ہمیں اس سے سمجھ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو تبدیل کرنا اور اس میں تحریف کرنا یہ یہودیوں کا کام ہے، اہل کتاب کا کام ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ انسان سے غلطی کوتاہی ہو جائے، اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن کبھی بھی اللہ کی آیات کو تبدیل کرنے والے نہ بنیں، اور جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے اس سے رک کے رہیں، کیونکہ یہ کام اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری والے کام ہیں، اور ہمیں اللہ کی رحمت کا قرب چاہیے، دوری نہیں چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔